اچھا جناب، تو پھر حضرت جی اب ہمارا جو یہ تیسرا سیگمنٹ ہے لطائف علمی، تو اس حوالے سے میں چاہ رہا تھا کہ آپ اپنی جو ہے بصیرت اور ذہانت کی بنیاد پہ اور تاریخی پس منظر میں جو ہمارا ہے اس حوالے سے کچھ نصیحت آپ کرنا چاہیں تو ہمارے اس حوالے سے ایک چھوٹا سا واقعہ، کیونکہ وقت نہیں زیادہ، جی جی تو چھوٹا سا واقعہ حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا ان کو حاضر جواب بنایا تھا، علم کلام کے ماہر تھے، علم ریاضی کے پوری مہارت ان کو تھی، اور بڑے علوم و معارف خدا نے دے رکھے تھے ان کو، تو دارالعلوم دیوبند کے بانی بھی ہیں اور بڑے بڑے اکابر کے استاد ہیں۔ تو ان سے سوال کیا، ان کے ایک شاگرد تھے اللہ دین مرید تھے ان کے، تو ایک ان پڑھ سا آدمی تھا، اسے سوال بڑا بھاری کر دیا، سوال یہ کر دیا کہ حدیث میں آتا ہے کہ نیک لوگوں کے پڑوس میں اپنی قبر بنانی چاہیے، نیکوں کا مزار ہو اس کے قریب میں قبر ہونی چاہیے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خواہش بھی کی تھی کہ بیت المقدس کے اندر جو انبیاء ان کے پڑوس کے اندر میری قبر بناؤ، تاکہ ان کے پڑوس کی وجہ سے ان کو رفع پہنچے۔ تو اس نے یہ سوال کیا کہ حضرت ماں قبر کے اندر جو معاملہ وہ ایمان عمل صالح پر ہے، ایک آدمی نیک اگر ہے تو اگر وہ بدوں کے پڑوس میں بھی ہوگا تو اس کو تو اللہ کی رحمت ملے گی، اور اگر وہ برا ہے تو بھلے وہ نیکوں کے پڑوس میں تو اس کو کیا رحمت ملے گی، تو وہ تو اپنے عمل پہ پکڑا جائے گا یا نوازا جائے گا۔ تو یہ آخر میں پڑوس میں ہونے سے فائدہ کیا ہے، یہ کیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی، یہ کیوں انبیاء نے خواہش کی، یہ سوال کیا۔ تو حضرت کو یہ کمال حاصل تھا کہ عمومی مثالوں سے بات سمجھا دیتے تھے۔ اب سوچا یہ عالم برزخ کا سوال کر دیا، ان پڑھ آدمی ہے، گوشت کاٹ کے بیچتا ہے، تو حضرت نے بڑا اچھا جواب دیا۔ ایک موقع پہ کہا کہ ہاں بتائیں گے تمہیں، موقع کی تلاش میں تھے۔ دوسرے دن وہ حضرت کو پنکھا جھول رہا تھا، پہلے زمانے میں بڑے پنکھے ہوتے تھے تو وہ پنکھے جھولتے تھے، مخدوم کو تو ان کو ہوا آتی تھی، یا بڑی رسی میں بندھا ہوتا تھا، رسی کھینچتے رہتے تھے، ہوا آتی تھی۔ اب وہ پنکھا جھول رہا ہے اور حضرت یوں بیٹھے اور سامنے حضرت کے اور لوگ بیٹھے ہیں، تو پنکھے کی ہوا حضرت کو لگتی ہے اور سامنے لوگوں کو بھی لگتی ہے، لوگوں کی داڑھی ہل رہی ہیں، کپڑے ہل رہے ہیں۔ حضرت فرمایا کہ اللہ دین تو کس کو پنکھا جھول رہا ہے، مجھے جھول رہا ہے یا ان کو جھول رہا ہے؟ کہا حضرت آپ کو جھول رہا ہوں، میں آپ کا مرید ہوں، میں ان کا نہ شاگرد نہ مرید ہوں، میں ان کو کیوں جھولوں گا؟ کہا کہ میاں ہوا تو ان کو بھی جا رہی ہے، دیکھ ان کے کپڑے ہل رہے ہیں، داڑیاں ہل رہی ہیں، تو جھول تو ان کو بھی رہا ہے۔ کہا نہیں جی نہیں، میں تو آپ کو جھول رہا ہوں، ان کو جاتی پھریں، ہوا جاتی تو جائے پھر، میں تو آپ ہی کو جھول رہا ہوں۔ فرمایا بس تیرے سوال کا جواب ہو گیا کہ نیک لوگوں کی قبروں پہ اللہ کی رحمت کی بارش ہوتی ہے تو پڑوس والوں کو بھی چھینٹے آتے ہیں، سبحان اللہ، ان پر بھی رحمت کی ہواؤں کے جھونکے لگتے ہیں، اس لیے فرمایا کہ پڑوس کے اندر۔ اب دیکھو کتنی گہری بات تھی، کتنی آسانی کی حضرت سمجھا دی کہ یہ اس وجہ سے کہ صحبت جو ہوتی نیکوں کی یوں فائدہ مند ہوتی ہے۔ بے شک، اس لیے حدیث میں فرمایا کہ نیک کی صحبت ایسی جیسے عطر فروش کی دکان، کہ آپ عطر نہ بھی خریدیں تو لیکن اس کے جب پڑوس کی وجہ سے خوشبو سے محظوظ ہوں گے، خوشبو آپ کو پھیلے گی۔ اور برے کی صحبت کی مثال بھٹی کی ہے، اور بھٹی والے سے آگ کے چنگاری نہ بھی لگے تو گرمی تپش تو کہیں گئی نہیں، وہ تو پہنچتی ہے۔ بالکل، اور رمضان کے مہینے میں سمجھتا ہوں ہمارا پڑوس ہو جاتا ہے فرشتوں کے ساتھ، کیونکہ ہم لائقہ فرشتے ہو جاتے ہیں، فرشتے کی مثل ہو جاتے ہیں، نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں نہ خواہشات، جیسے فرشتہ، تو ہم فرشتوں جیسے ہو جاتے ہیں، فرشتوں کے پڑوس میں چلے جاتے ہیں۔ جب فرشتوں کے پڑوس میں چلے گئے تو آپ اندازہ کر لیں کہ ہماری اللہ کی قیمت کیا لگ گئی، بے شک، کہ حیوانیت سے نکال کے اللہ نے فرشتہ بنا ڈالا۔ تو تبھی تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ اس کا انعام بھی روزے کا براہ راست میں خود دوں گا، درمیان میں فرشتے کا واسطہ نہیں ہوگا۔ اور میں کہا کرتا ہوں واسطہ اس لیے نہیں ہوگا کہ روزے دار تو خود ہی فرشتہ بن چکا ہے، تو فرشتے کے درمیان میں کس فرشتے کا واسطہ چاہیے، لہذا ڈائریکٹ ملے گا۔ تو یہ اس انداز سے دیا جائے گا۔ واقعی بے شک یقین مانیے کہ یہ بات اتنی میں سمجھتا ہوں کہ ایمان افروز ہے آپ کی، کہ آپ نے اتنا خوبصورت طریقے سے آپ نے اس کو ایکسپلین کیا، اور کتنی خوبصورت بات ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور فرشتوں کے درجات آلموسٹ جو ہے وہ برابر فرما دیے اس رمضان کے بابرکت مہینے میں، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ واقعی ہم بہت سارے لوگ ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارا دین کیا ہے، اور یہ ماشاءاللہ حضرت جیسی پرنور شخصیت کی وجہ سے اور ہمیں اللہ تعالیٰ فیضیاب کرتے ہیں۔ تو حضرت جی یقیناً بہت بےحد خوشی ہوئی کہ آج آپ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے اور اپنی مصروفیت میں سے آپ نے